سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کہ ڈیل کریں. اسی لیے اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں, اسی لیے زمین پر لٹایا جا رہا ہے, اسی لیے کیمرے لگائے گئے ہیں, سی سی ٹی وی وہ آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی کل جج صاحب کی جو رائے ہے. اسی لیے یہ ساری سختی اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ توڑا جا سکے. لیکن جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, جس عمران خان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. لیکن یہ عمران خان کا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لیوش لائف سٹائل تھا, نو ڈاؤٹ انہوں نے پوری زندگی شہزادوں کی طرح گزاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب اس جو ڈے ٹو ڈے لائف تھی اس کے اندر سادگی کے ساتھ رہے ہیں. عمران خان ان چیزوں کا یوز ٹو نہیں ہے. عمران خان آج یہ ساری دنیا, میں نہیں کہہ رہا, ساری دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب کی غذا سادہ ہے, خان صاحب کا رہن سہن سادہ ہے, اور خان صاحب کو ان دنیاوی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, نہ کہ یہ لیور کرتی ہیں. اگر ان چیزوں کا ہوتا تو وہ سارا کچھ اپنا بیچ کر جو شوکت خانم کے لیے نہ لگا دیتے. اور باقی جو نے خود بتایا ہے یہ مجھے کہ ان کو 12 گھنٹے تک ایک کرسی کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور فضول کے سوال پوچھے جاتے ہیں جن کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فضول اس لیے میں نے کہا ہے کیونکہ کیس سے جو تعلق نہیں رکھتے ان سوالات کا اس کیس کی انٹروگیشن کے دوران پوچھنا ارریلیونٹ ہے, وہ فضول ہے. انتظار یہ کہیے گا کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں, جو سپورٹرز ہیں, آج کے دن کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. کیا خوشخبری ہے پی ٹی آئی کارکنان کے لیے عمران خان کی رہائی کو لے کر آپ کے پاس؟ دیکھیے, ہم بڑے پر امید ہو کر آج جا رہے ہیں عدالت میں, اور ہمیں امید ہے کہ آج توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا جائے گا. اور سزا معطلی آپ کو پتہ ہے کہ یہی مین کیس ہے جس کے اندر ان کو اندر رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں, اگر کسی میں اریسٹ ڈالی بھی گئی تو وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم کچھ دنوں کی بات ہے اور انشاءاللہ خان صاحب کو لے لیں گے. لیکن آج کے دن تک کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج یہ سسپینڈ ہوتی ہے تو ہم خان صاحب کو باہر لے آئیں گے انشاءاللہ. آپ کے چہرے پر کافی زیادہ مسکراہٹ ہے, خوشی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. کتنے پر امید ہیں کہ آپ کو یہاں سے ریلیف مل سکتا ہے؟ بالکل پر امید ہے جی, اسی امید کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں, اور امید کا دامن جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی مشکل حالات ہوں آپ پر امید رہیں, کیونکہ جو جیت ہے وہ آپ کے ذہن کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور جب آپ ذہنی طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ آپ نہیں ہارے تو آپ نہیں ہارتے, اور ہم ذہنی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ہارے اور ہم جیتیں گے انشاءاللہ, اور جلد سے جلد جو ہے وہ خان صاحب کو لے کے آئیں گے. جوتا صاحب, آپ کو امید تو بڑی ہے, لیکن عامر فاروق صاحب سے بھی امیدیں ہیں یا کہیں اور سے امیدیں ہیں؟ نہیں جی, دیکھیے ہم تو قانون کی بات کرتے ہیں اور قانون کے مطابق ہم نے ریلیف لینا ہے. کسی سے کوئی پرسنل ریلیف تو ہم نہیں مانگ رہے. اگر پرسنل ریلیف کی بات ہوتی تو آپ کے سامنے ہے, جس طرح سے یہاں پروسیڈنگز ہوئی ہیں, جہاں سے پورے ٹرائل کے دوران جیسے ہمارے کیسز کو بار بار ریمانڈ جو ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم قانون کے مطابق, کیونکہ یہ شارٹر سینٹنس ہے, اس میں آپ کو ایک اور چیز میں بتا دوں کہ یہ 6 مہینے جب کسی کو ہو جائیں جس کی, تو یہ جو شارٹر سینٹنسز ہیں تو ایز اے میٹر آف رائٹ ہم اس کی سسپینشن جو ہے وہ مان سکتے ہیں. اور 14 اگست کو جو ریمیشنز دی گئی ہیں صدر پاکستان کی طرف سے, ان کے مطابق 6 مہینے کی سزا عمران خان صاحب پہلے وہ کاٹ چکے ہیں. یعنی سزا 3 سال سے کم ہو کر 2.5 سال ہو چکی ہے, اور تقریباً جو 2 ہفتے ہیں وہ آپ ساتھ ایڈ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیچوٹری پیریڈ ہے اس کے لیے سسپینشن آف سینٹینس کے لیے وہ پورا ہو چکا ہے. تو اب ایز اے میٹر آف رائٹ ہم کلیم کر رہے ہیں, پہلے بھی ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم کر رہے تھے, لیکن اب اسٹیچوٹری گراؤنڈ یا ایڈٹ گراؤنڈ ہمارے پاس آج اویلیبل ہے. انتظار پنجوتا صاحب, یہ کہیے گا کہ ماضی قریب اور ماضی بعید میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پارٹی قیادت مختلف پارٹیز کی وہ اندر جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے آ جاتے ہیں, نکل آتے ہیں. کیا خان صاحب, جس خان صاحب کو آپ جانتے ہیں, وہ کوئی ڈیل ویل کر سکتے ہیں جیل کے اندر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کہ ڈیل کریں. اسی لیے اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں, اسی لیے زمین پر لٹایا جا رہا ہے, اسی لیے کیمرے لگائے گئے ہیں, سی سی ٹی وی وہ آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی کل جج صاحب کی جو رائے ہے. اسی لیے یہ ساری سختی اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ توڑا جا سکے. لیکن جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, جس عمران خان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, وہ کبھی ٹوٹنے والا. لیکن انتظار پنجوتا صاحب, جس عمران خان کو پوری دنیا جانتی ہے, شروع سے لائف سٹائل ان کا بڑا پرفیکٹ رہا ہے کرکٹ کے دور سے, لیکن آج کل جس طریقے سے آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ اتنی مشکل زندگی ہے ان کی, تو کتنا اسٹیمنا ہے خان صاحب کے اندر کہ وہ برداشت کر سکیں گے جیل کی ان تمام تر مشکلات کو؟ دیکھیے, عمران خان کا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لیوش لائف سٹائل تھا, نو ڈاؤٹ انہوں نے پوری زندگی شہزادوں کی طرح گزاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب اس جو ڈے ٹو ڈے لائف تھی اس کے اندر سادگی کے ساتھ رہے ہیں.
عمران خان ان چیزوں کا یوز ٹو نہیں ہے. عمران خان آج یہ ساری دنیا، میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب کی غذا سادہ ہے، خان صاحب کا رہن سہن سادہ ہے، اور خان صاحب کو ان دنیاوی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ کہ یہ لیور کرتی ہیں. اگر ان چیزوں کا ہوتا تو وہ سارا کچھ اپنا بیچ کر جو شوکت خانم کے لیے نہ لگا دیتے اور باقی جو ان کے جو کام ہیں ان کے لیے نہ لگاتے. ان چیزوں کی ان کو نہ بارہ دیکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے. بار بار آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب نے ہمیشہ یہ بیان دیا کہ یہ دنیاوی پیسے، یہ سب کچھ ان کے اوپر، کبھی کوئی اٹھ کے الزام لگا دیتا ہے کہ جی ہم نے ایک گاڑی دے دی، یہ کر دیا، اور یہ گاڑیاں واڑیاں سب انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں. یہ چیزیں ان کو اٹریکٹ نہیں کرتی. اگر یہ اٹریکٹ کرتی ہوتی تو وہ یقینی طور پر آج اس اپنی قوم کے لیے اتنا سخت جو ہے امتحان سے نہ گزر. اچھا، انتظار پنجوتا صاحب یہ بھی کہیے گا کہ اس وقت اختلافات کی، پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اندر اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں، یہاں تک کہ غدار بھی کہا جا رہا ہے کہ موجود ہیں. کتنی صداقت ہے، کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، کوئی اختلافات نہیں ہے. میری اطلاعات کے مطابق میں جب بھی ان کو لیگل پوائنٹس کے اوپر کور کمیٹی کو میں نے کم از کم جب بریفنگ دی ہے تو کبھی میں نے اختلاف نہیں دیکھا. اور یہ جو خبریں ہیں، میں ان سے، میرے خیال سے یہ خبریں شاید نامکمل ہیں، اور مکمل خبر یہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی جگہ پر. ٹویٹ کیے سر؟ دیکھیے، ان کا ذاتی ٹویٹ تھا، انہوں نے بعد میں اس کو ڈیلیٹ بھی کیا، اور جو وٹ ایور ریزنز، جب ابھی تک کوئی صرف ایک اسرشن آئی ہے، اس کے علاوہ مخالفین کو موقع تو ملا ہے. دیکھیے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کنٹروورسی ختم ہو چکی ہے. انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے ہیں، اور اب انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا بفور دی ڈسپلن آف دا پارٹی. تو میں بھی اسی ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ایک تو ان کے اس کے کامنٹ کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گا، اور دوسرا آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے جو دیکھا ہے میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ شاہ قریشی صاحب آلریڈی گرفتار ہیں، گرفتاری کے بعد کس سچویشن میں انہیں رکھا گیا؟ آپ کا بھی یہ ٹویٹ تھا، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ دیکھیے، کل شاہ صاحب سے میری یہ عدالت میں ملاقات ہوئی تھی، ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. شاہ صاحب نے خود بتایا ہے یہ مجھے کہ ان کو 12 گھنٹے تک ایک کرسی کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اور فضول کے سوال پوچھے جاتے ہیں جن کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فضول اس لیے میں نے کہا ہے کیونکہ کیس سے جو تعلق نہیں رکھتے ان سوالات کا اس کیس کی انٹروگیشن کے دوران پوچھنا ارریلیونٹ ہے، وہ فضول ہے. اور ان کو جس طرح سے رکھا گیا ہے، جو میں نے کہا ہے کل ٹویٹ کیا تھا، بالکل اسی طرح سے رکھا جا رہا ہے. ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، 12 گھنٹے تک بٹھایا، کرسیوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، میٹرس نہیں دیا گیا، اور ان کے کمرے کے اندر واش روم نہیں ہے. اور ان کی جو ایج ہے، ایڈوانس ایج، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ایک فورن منسٹر لیول کے انسان کو آپ اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے کے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ صدر مملکت کے یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ آپ کی گر گئی. دوسری طرف آپ یہ حرکتیں جب کرتے ہیں تو اس سے آپ کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی، اس سے آپ کا دنیا میں نام پیدا ہوگا. دنیا میں نام پیدا کرنے کے اور طریقے ہیں. رول آف لا ہے جس کے ذریعے آپ سویلائزڈ قومیں جو ہیں وہ ہمیشہ رول آف لا اور اپنے آئین اور اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی عزت بناتی ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے عزت بنانے کا کہ آپ اپنے صدر کو اس طرح سے ڈیفائی کریں اور پھر ان کا تماشا بنا دیں پوری دنیا کے اندر.